آیا اور اعلان کر دیا او بچپن میں زندگی گزارنے والے تو اپنی موت کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ موت بچپن میں بھی آتی ہے۔ اللہ نے دوسری بار ارشاد فرما کر اعلان کر دیا او جوانی کو گزارنے والے ذرا سلیقے سے جوانی گزارنا، ذرا طریقے سے جوانی گزارنا، ذرا عقل مندی کے ساتھ جوانی گزارنا، اس لیے کہ موت جوانی میں بھی آ جاتی ہے۔ اللہ نے تیسری مرتبہ اس لیے ارشاد فرمایا بڑھاپے میں اپنی اصلیت کو بھلا نہ دینا، موت بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتا چلا گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو گھمنڈ کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ حسن پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت آتی ہے تو حسن کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیتی ہے۔ اپنے مکان پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت آتی ہے تو مکان رہ جاتے ہیں، مگر مکین چلا جاتا ہے تو پتا چلا اللہ نے حسن دیا، تکبر مت کرو شکر کرو۔ اللہ نے جوانی دی، تکبر کرو تکبر مت کرو شکر کرو۔ اللہ نے تم کو مکان دیا، تکبر نہ کرو شکر کرو، اس لیے کہ تکبر انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، تکبر رشتوں کو توڑ دیتا ہے، تکبر انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ مگر انسان شکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو نے میرا شکر ادا کیا ہے، اگر تو سانس لے گا شکر ادا کرے گا میں تجھے پھر بھی نیکیاں دوں گا۔ اگر تو کھانا کھا کر شکر ادا کرے گا میں تجھے نیکیاں دوں گا۔ اگر تو مکان میں رہ کر شکر ادا کرے گا میں تجھے نیکیاں عطا کروں گا۔ تو پتا چلا تکبر برباد کر دیتا ہے اور خدا کا شکر آدمی کی زندگی کو بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ماشاءاللہ۔ دنیا نے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، آئے مرے مٹی میں مل گئے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس دنیا نے نمرود کو دیکھا جس سے حکومت پر ناز تھا، جس سے محل پر ناز تھا، جس سے طاقت پر ناز تھا، محل مٹی میں مل گیا، حکومت مٹی میں مل گئی، اور جس رب کو چیلنج کیا تھا اس کی خدائی کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور ہمیشہ اس کی خدائی رہے گی۔ اسے کوئی زوال نہیں ہے، اسے کوئی زوال نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس دنیا نے بڑے بڑے حسن والوں کو دیکھا، حسن والے مٹی میں مل گئے، مگر دنیا یوں ہی چلتی رہی۔ اس دنیا نے بڑے بڑے کمال والوں کو دیکھا، کمال والے چلے گئے، مگر دنیا یوں ہی چلتی رہی۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو صحیح، اللہ کی قسم ہم تین چیزوں کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارا نام مشہور ہو جائے، ہمارا لباس اچھا ہو جائے، ہمارا مکان اچھا ہو جائے، ہماری اولاد کو سکون بھری زندگی ملے۔ مگر دیکھو تو صحیح، جب موت آتی ہے نا تو تمام جذبات کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ جب موت آتی ہے نا تو تمام سوچ و فکر رکھی رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جن بچوں کے لیے تمام زندگی گزارنے کا وعدہ کیا، جس چیز کے لیے جس مکان کے لیے زندگی گزار دی، اللہ اکبر اسی مکان میں آدمی کا جسم رکھا ہوا ہے، ہاتھ چل نہیں رہے ہیں، آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، زبان کھا نہیں رہی ہے، اس لیے کہ بندے کو موت آ گئی ہے۔ گھر والے کہہ رہے ہیں جنازے کو جلدی سے لے کر چلو، ایسا نہ ہو ان کے جنازے سے بو آنے لگے۔ اللہ اکبر، جن بچوں کے ساتھ تمام زندگی رہنے کا وعدہ کیا تھا ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ زاروں قطار رو رہے ہیں، مگر کسی کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں جو اپنے باپ کے جنازے کو جاتے نہ روک سکے۔ اللہ اکبر، جس بیوی کے ساتھ تمام زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا وہ بیوی اپنے شوہر کے جنازے کے قریب بیٹھی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں غم کا سمندر ہے، مگر کسی بیوی کے آنسوؤں میں اتنی طاقت نہیں جو اپنے شوہر کے جنازے کو روک سکے۔ اللہ اکبر، وہ ماں بھی زاروں قطار رو رہی ہے جس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا، جس نے اپنا اسے دودھ پلایا تھا، تمام زندگی بیٹے کے نام کر دی تھی، تمام زندگی بیٹے پہ قربان کر دی تھی، ماں زاروں قطار رو رہی ہے، مگر کسی ماں کی محبت میں اتنی طاقت نہیں جو آتی ہوئی موت کو روک سکے۔ اللہ اکبر، بیوی بھی پریشان ہے، بیٹیاں بھی پریشان ہیں، ماں بھی زاروں قطار رو رہی ہے، بہنیں بھی پچھاڑے کھا رہی ہیں، مگر جب وقت
ہوا تو لوگوں نے کہا جنازے کو لے کر چلو. ماں بلکتی رہ گئی مگر جنازہ نہیں رکا. بہن بلکتی رہ گئی مگر جنازہ نہیں رکا. جب جنازہ گھر کے باہر جاتا ہے ماں چاہتی ہے بیٹے کے جنازے سے جدا نہ ہو, بہن چاہتی ہے بھائی کے جنازے سے جدا نہ ہو, مگر زمانہ کہہ دیتا ہے اے ماں اپنے قدم کو گھر کے باہر مت نکالنا, اس لیے کہ تیرے بیٹے کی جنازے کی بے حرمتی ہو جائے گی. تو سنیو پتہ چلا ماں کی محبت گھر کے دروازے تک ہے, بیٹے کی محبت گھر کے دروازے تک ہے, بہن کی محبت گھر کے دروازے تک یہ ہے. جب موت آتی ہے تو ایک ہی محبت کام آتی ہے, وہ محبت خدا کی محبت ہے, وہ محبت محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور غوث اعظم مولانا محمد شاداب رضا صاحب قبلہ مراد آبادی. ماشاءاللہ. آپ پریشانیوں میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کو پورا کروں گا. اللہ اکبر. جنازہ گھر سے چلا ہے, آج تک کبھی اس کی تیاری نہ کی تھی. لوگ کہتے رہے نماز پڑھ لے, یہ کہتا رہا ابھی میری عمر کیا ہے. لوگ کہتے رہے روزہ رکھ لے, یہ کہتا رہا ابھی میں نے دیکھا کیا ہے. اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے موت آئے گی, کب آئے گی. اللہ اکبر. جب جنازہ گھر سے نکلا, اس کے وہ دوست بھی اس کے جنازے میں ہیں جنہوں نے تمام بچپن اس کے ساتھ گزارا تھا. ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, ان کی زبان پہ کلمہ ہے, مگر آج کسی میں طاقت نہیں ہے جو اپنے دوست کے جنازے کو روک سکے. اللہ اللہ. رشتہ دار بھی ساتھ ہیں مگر سب کی زبان پہ کلمہ ہے, سب کے دلوں میں درد ہے, دکھ ہے, مگر کسی کے درد میں اتنی طاقت نہیں جو جاتے ہوئے جنازے کو روک سکے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان آ گیا ہے, اللہ کا حکم آ گیا ہے. تم رو تو سکتے ہو مگر خدا کے حکم کو پلٹ نہیں سکتے. تم آنسو بہا تو سکتے ہو مگر اللہ کے حکم کو لوٹا نہیں سکتے. اس لیے کہ کائنات میں کون ہے جو اس کے حکم میں پر مارے, جو اس کے حکم میں انگلی اٹھا سکے. اللہ کی قسم اس کائنات میں کل بھی حکم اللہ کا چلتا تھا, آج بھی اللہ کا چلتا ہے, قیامت تک خدا کا حکم چلے گا. اس لیے کہ اسی سے کائنات ہے, اسی نے کائنات کو بنایا ہے. تو فیصلہ ہو گیا, کمانا بعد میں, پہلے خدا کو راضی کر. بچے بعد میں پال, پہلے خدا کو راضی کر. اور خدا کو راضی کرنے کے لیے مکان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, دکان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, خاندان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب پانچ وقت مسجد سے مؤذن اللہ کے نام سے پکارے تو کام بند کر, گھر کو چھوڑ دے, خدا کی بارگاہ میں جھک جا, پروردگار تجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مگر آج معاملات کے آدمی نے سوچا تو تھا نہیں کہ مجھے مرنا ہے, آ گئی موت اچانک, آ گئی موت بیماری سے. جنازہ چلا جا رہا ہے. جب جنازہ منزل مقصود تک پہنچا تو مسلمان دو جماعتوں میں بٹ گئے. ایک وہ جنہیں نماز جنازہ پڑھنی ہے, دوسرے وہ جنہیں نماز جنازہ پڑھنی نہیں ہے. اللہ اکبر. طرح طرح کے لوگ آتے ہیں نماز جنازہ میں. ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں چلو چل رہے ہیں, رشتہ داروں سے ملاقات ہو جائے گی. ایک جماعت وہ بھی آتی ہے, چلو چلیں فلاں کا بیٹا چہرہ دیکھ لے گا, ہمارا فلاں رشتہ دار آیا تھا, ہمارا فلاں جاننے والا آیا تھا. مگر میرے نبی فرماتے ہیں نہ رشتہ داروں سے ملنے والوں کو ثواب ملے گا, نہ چہرہ دکھانے آنے والوں کو ثواب ملے گا, بلکہ آقا فرماتے ہیں اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے, تیرے مومن بھائی کا انتقال ہو, تو تو نماز جنازہ کے لیے نکل, یہ سوچ کر نکل کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, رسول اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں جب تو نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اللہ تجھے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. پوچھو ان سے جنہوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے کتنا طویل ہے, کتنا لمبا چوڑا ہے. نبی فرماتے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. مگر ایک وہ بد نصیب جماعت بھی ہے جو جنازے کی نماز سے الگ کھڑی ہو گئی. پوچھو جناب تم نے ابھی تو ظہر پڑھی تھی, نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تم تو گھر سے کہہ کر آئے تھے جنازے میں شرکت کریں گے, پھر نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تمہارے نماز یاد نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں مولانا ہمارے نماز یاد نہیں ہے. وہ چوراہے پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے, بڑے بڑے پلاٹ خریدنے والے, بڑے بڑے مکان خریدنے والے, عمدہ عمدہ لباس پہننے والے, اچھی اچھی غذائیں کھانے والے, کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ نے تجھے نماز جنازہ کا سلیقہ دیا ہے, تو نے جوانی گزار دی, نماز جنازہ یاد نہ کر سکا, تجھ پہ بڑھاپا آ گیا, نماز جنازہ یاد نہ کر سکا. تصور تو کر
کل جب نبی سے حشر میں ملے گا تو آقا کو کیا چہرہ دکھائے گا، نبی کا سامنا کیسے کرے گا؟ اللہ کی قسم اپنے معیار کو بدلو. جب کسی کی نماز جنازہ میں جاؤ اور نماز یاد نہ ہو تو یہ کہہ کر کھڑے ہو جاؤ جو امام کی نیت ہے وہ میری نیت ہے. علماء فرماتے ہیں جتنا امام کو ثواب ملے گا اتنا ہر مقتدی کو ثواب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آقا فرماتے نماز جنازہ میں جس نے شرکت کی اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جنازہ چلا. اب آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی میت کو مٹی دی تو اللہ پھر تمہیں ایک احد پہاڑ کا ثواب عطا کرے گا. لوگوں کرم کے دریا بہ رہے ہیں، ہم لینے ہی تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نیکیوں کے دریا بہا رہا ہے، ہم سوچنے ہی تیار نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل نہیں. اللہ اکبر. تصور کرو چند لوگ قبر میں اترے، اترنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ. یہ کہنے کے بعد اللہ اکبر میت کو قبر میں اتار دیا گیا. مومنو تصور کرو میں نے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. اللہ اکبر. میت کو اتار دیا گیا، خوشبو چھڑک دی گئی. اللہ اللہ اس کے اوپر سے تختے لگا دیے گئے. دیکھو تو صحیح مسلمانوں آج میرا آپ کا معاملہ کیا ہے. گھر میں اندھیرا ہو جائے تو دل دہلنے لگتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. مگر قبر کے منظر کو یاد کرو، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہوگی، کوئی بلب نہیں ہوگا، چاروں جانب کپ اندھیرا ہوگا. اللہ اکبر. ہاتھ نظر نہ آتا ہوگا. اس وقت میت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. اگر ماں باپ گھر میں نہ رہیں، بیوی بچے گھر میں نہ رہیں، لگتا ہے گھر کھانے کو دوڑ رہا ہے، گھر کے باہر ترنت نکل جاتا ہے اس لیے کہ دل گھبرا رہا ہے. قبر کا تصور کرو، وہاں ماں تمہیں سبکیاں دینے نہیں آئے گی، وہاں بیوی دل بہلانے نہیں آئے گی، وہاں بچے تم سے کھیلنے نہیں آئیں گے. وہاں تو اکیلی راتیں گزارنی ہیں، اکیلے دن گزارنے ہیں، اکیلے تمام جو بچک جو قیامت تک کا وقت ہے وہ تم کو گزارنا ہے. اللہ اکبر. آج تک نرم و گداز بستر پہ سوتا تھا مگر آج کفن ملا ہے جو بڑا ہی سستا تھا، گھر والوں نے خرید کے مردے کو اس میں کفنا دیا ہے. اللہ اللہ. جب اندھیرے دیکھے گا تو سوچے گا کاش سوچے گا کاش میں نے مکان بھی بنایا ہوتا اور خدا کی عبادت کی ہوتی تو آج نماز میرے لیے قبر میں اجالے بن جاتی. جب کوئی دل بہلانے نہ ہوگا تو قبر کی تنہائیوں سے گھبرائے گا اور کہے گا کاش میں نے تجارت بھی کی ہوتی اور اپنے محبوب کو بھی راضی کر لیا ہوتا تو آج میرے لیے محبوب کی محبت اجالے بن جاتی. اللہ کی قسم علماء فرماتے ہیں جب گھر والے ساتھ چھوڑ دیں گے، جب قریبی ساتھ چھوڑ دیں گے، جب بندہ قبر میں گھبرائے گا تو اس وقت سنی مومن کی قبر میں اجالے ہو جائیں گے. اس لیے کہ کالی زلف والا نورانی چہرے والا آمینہ کا لال قبر میں تشریف لے آئے گا اور نبی فرمائیں گے اے امتی اگر ماں نے ساتھ چھوڑ دیا غم نہ کر، اگر باپ نے ساتھ چھوڑ دیا غم نہ کر، اگر بال بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا غم نہ کر. اس لیے کہ جب دنیا دار کی محبت کا اختتام ہوتا ہے تو مدینے کے تاجدار کی محبت کا آغاز ہوتا ہے. میرا امام بریلی سے کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. مومنو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ اللہ مسلمانوں میں اتنے شرابی، اتنے جواری، اتنے زانی کہ اس چیز پر اگر تذکرہ کیا جائے اللہ اکبر قوم شرمسار ہو جائے. اللہ اللہ. مگر خدا نہ شرابیوں کو پسند کرتا ہے، نہ جواریوں کو پسند کرتا ہے، نہ زانیوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے سجدے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ اگر پسند کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ اگر پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ اگر پسند کرتا ہے شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کتنے آئے چلے گئے مگر کوئی کسی کا نام لیوا نہیں. مگر جنہوں نے اللہ کو راضی کیا وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں اور وہ قیامت تک زندہ رہے.
ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ سرتاج عالم رضوی صاحب کو اس کے بعد آپ بیان سنیں گے۔ کتاب کا نام قلیوب شریف ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں گزشتہ زمانے کی ایک بات نہ بتا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ جب بولتے ہیں ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، پچھلے زمانے میں قوم بنی اسرائیل میں اللہ نے ایک تاجر پیدا کیا۔ آقا فرماتے ہیں رب نے اسے بڑا نوازا، اس کے پاس تجارت بھی تھی، اس کے پاس باغات بھی تھے، اس کے پاس زمین و جائیداد بھی تھی۔ اللہ نے اور احسان کیا، اسے اس کی بستی کا سردار بنایا۔ اللہ نے اور احسان کیا، اسے 2 بیٹے پروردگار عالم نے عطا کیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے پاس مکان تھا، اس کے پاس جائیداد تھی، اس کے پاس زمین تھی، اس کے پاس باغات تھے، اس کے پاس بچے تھے، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اللہ نے اس کو ایمان سے خالی رکھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شیخ سرتاج رضوی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے منبر نور پر شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ سرتاج رضوی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ کو حضرت کا پر اثر خطاب سننا ہے۔ ایک بار مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے اسے مکان بھی دیا، باغات بھی دیے، زمین و جائیداد بھی دی، سب کچھ دیا، مگر اس کی بدنصیبی یہ تھی کہ اس کا سینہ ایمان سے خالی۔ آدمی کے پاس مکان ہو ایمان نہ ہو تو مکان کسی کام کا نہیں۔ انسان کے پاس زمین ہو ایمان نہ ہو، زمین کسی کام کی نہیں۔ انسان کے پاس اولاد ہو ایمان نہ ہو، اولاد کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ مکان دنیا کے لیے ہے، جائیداد دنیا کے لیے ہے، باغات دنیا کے لیے ہے، بال بچے دنیا کے لیے ہے، مگر ایمان قبر میں بھی کام آتا ہے، ایمان حشر میں بھی کام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم اگر سینے میں ایمان ہوگا تو قبر کو اجالوں سے منور کر دے گا، اگر سینے میں ایمان ہوگا تو ایمان کے بدل میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو پتا چلا سن لیو، صرف دولت کی دعا نہ کرو، صرف مکان کی دعا نہ کرو، صرف اولاد کی دعا نہ کرو، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کیا کرو اے پروردگار عالم، تو نے مکان دیا تیرا شکریہ، تو نے اولاد دی تیرا شکریہ، تو نے زندگی تیرا شکریہ، مولا تو نے ایمان دیا تیرا 1000 بار شکریہ۔ اے پروردگار عالم، جب تو نے مجھے ایمان دیا ہے تو ایمان پر موت بھی نصیب فرما، اس لیے کہ خدا کی قسم تمام چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، اولاد سے سکتی رہ جائے گی، مکان کھڑے رہ جائیں گے، زمین و جائیداد کے وارث پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ جب بندہ مرے گا تو ایک ہی دولت کام آئے گی، اس دولت کا نام دولت ایمان ہے۔ جو حالت ایمان میں جاتا ہے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سب چیز یہی چھوٹ جائے گی، اگر کام آنے والی چیز ہے تو ایمان ہے۔ یاد رکھیں، اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، صحیح طرح سے ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اگرچہ دنیا میں کچھ پریشانیاں آئیں مگر اللہ آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ توجہ ہے، میں نے وعدہ کیا یہی حدیث میں آپ کو سناؤں گا، بات ختم کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں پروردگار عالم نے سب کچھ دیا، اس کے بچوں نے جو چھوٹے چھوٹے تھے ابھی جب دیکھا کہ میرا باپ بھی مشرک ہے، آگ کی عبادت کرتا ہے، خاندان والے بھی آگ کی عبادت کرتے ہیں، ماں بھی آگ کی عبادت کرتی ہے، بستی والے بھی آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب یہ والدین کے اوپر ہے، اسے چاہے جس مذہب پہ چلا دے، اسے چاہے جو بنا دے، بچہ کورا کاغذ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا والدین بھی آگ کی عبادت کر رہے ہیں، رشتہ دار بھی آگ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی آگ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، آگ کو سجدہ کرنے لگے، آگ کو معبود ماننے لگے۔ آقا فرماتے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، آقا فرماتے ہیں 70 سال کا عرصہ گزر گیا مگر آگ کی عبادت کرتے رہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب خدا ایمان دیتا ہے تو بندے کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آدمی خوش نصیب ہو
खुदा ईमान देता है ना तो फिर उसके लिए रास्ते खोल देता है। बेशक बेशक। आदमी सोचता था ये तो इतना कट्टर था, मुसलमान बना तो बना कैसे, दीवाने बना नहीं है, खुदा ने ईमान दिया है। अपने चाहने पर कोई मोमिन थोड़ी बनता है। अल्लाह जिसको चाहता है उसे ईमान की दौलत से सरफराज करता है। नसीब है वो लोग जिनके सीने में ईमान है। आका फरमाते हैं 70 साल गुजर गए, 70 साल के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा 70 बरस गुजर गए, कि यकीनन ये हमारा खुदा है। तो बड़े भाई कहने लगा अगर खुदा है तो इम्तिहान ले लो, क्योंकि मैंने सुना है जो खुदा है वो जलाता नहीं है, खुदा तो जलतों को बचा लेता है। यही तो हमारा खुदा है। अल्लाह चाहे तो जलतों को बचा ले, और वो चाहे तो पल भर में नमरूद को बादशाह से रंग बना दे। वही सब कुछ करने वाला है, उसी की कुदरत से कायनात चलती है। अंबिया के जरिए चलाता है, औलिया के जरिए चलाता है, अख्ताब के जरिए चलाता है, मगर असल ताकत अल्लाह है जिसने कायनात को वजूद बख्शा। उसने क्या कहा, मैंने सुना है जो माबूद होता है वो जलाता नहीं है, जलतों को बचा लेता है। दोनों भाइयों ने जब आग में हाथ डाला, जनाब आग की फितरत जलाना है, लकड़ी डालोगे राख कर देगी, जिस्म का हिस्सा डालोगे झुलसा देगी, लोहा डालोगे पिघला देगी। जब इन दोनों भाइयों ने अपने हाथ डाले, आग ने इनके हाथ झुलसा दिए। दोनों पुकार उठे, ये हमारा माबूद नहीं हो सकता, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता, चलो किसी सच्चे खुदा की तलाश में चलें। जब ये सच्चे खुदा की तलाश में निकले, लोगों से पूछा, ए लोगों बताओ तो सही सच्चा खुदा है कौन, सच्चा खुदा मिलेगा कहां? तो आसमान का सूरज चमक रहा था, किसी ने कह दिया आसमान के सूरज को खुदा मान, यही सच्चा खुदा है, यही उजाले देता है, यही नूर और रोशनी देता है। दोनों भाइयों ने कहा जो रात के अंधेरों में डूब जाए वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो किसी ने कह दिया आसमान के चांद को खुदा मान, इसलिए कि ये दिल को भाता है, ये रोशनी फैलाता है, ये दुनिया को रोशन करता है। दोनों ने कहा जो दिन के उजालों में अपना वजूद खो दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। अगले दिन थोड़े से आगे और बढ़े, किसी ने कहा जमीन को खुदा मान, इसलिए कि इन्हीं से अनाज उगता है, अनाज से हम जिंदा रहते हैं, यही हमारा खुदा है। तो दोनों पुकार उठे, जिसका कलेजा किसान चीर दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। थोड़े से आगे बढ़े, किसी ने कहा पेड़ को खुदा मान, कहने लगा जिसको लकड़हारा चीर डाले वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। किस्मत के धनी थे, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। अल्लाह वाले ने कहा बताओ तो सही मुतमन्नी किस शय के हो, बताओ तो सही तमन्ना किस चीज की है, बताओ तो सही ढूंढ किसे रहे हो। तो कहने लगे खुदा की तलाश है। अल्लाह वाला मुस्कुराया, आप भी मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने कहा अगर खुदा की तलाश है तो शम्सो कमर को न मानो, अल्लाह को न मानो, शजर व हजर को न मानो, खुशको तर को न मानो, बल्कि उसको मानो जिसने लफ्ज़ कुन कहा आसमानों को बना दिया, जिसने लफ्ज़ कुन कहा ज़मीन को बना दिया, जिसने लफ्ज़ कुन कहा दरियाओं को बहा दिया। उसने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी फरमाते हैं जब ईमान के नूर को पाया तो पुकार उठे अल्लाह की कसम अगर कोई सच्ची जात है तो उस जात का नाम अल्लाह है जो कायनात का मालिक है, ज़माने का खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका फरमाते जब ईमान के नूर को पाया तो दिल को सुकून मिला, दिल को चैन मिला। अपने घर गए, मुसल्ला बिछाया, सजदे में जाकर अल्लाह अल्लाह करने लगे। अब जब सजदे में पहुंचे अल्लाह अल्लाह करने लगे, बाप आया गुस्से में, कहने लगा मेरे बेटो क्या हो रहा है? कहने लगे मसनूई खुदा को छोड़ के सच्चे खुदा को पा लिया है। बाप कहने लगा अगर मेरे घर में रहना है तो सजदा नहीं करने दूंगा, क़याम नहीं करने दूंगा, तुम्हें आपको अपना माबूद मानना पड़ेगा। दोनों भाई कहने लगे ऐ हमारे बाप, अब तक हम अंधेरों में थे, अब तक हमने उजाला देखा ना था, हम तेरे फर्जी खुदा को नहीं मानेंगे, तेरे मसनूई खुदा को
نہیں مانیں گے۔ اے میرے باپ تو جو چاہے وہ کر لے، ہم نے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا ہے، مر جائیں گے مگر خدا کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ باپ نے اللہ اکبر شدت جذبات میں کہا، اے میرے بیٹو اگر تم نے اس دین کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں زمین و جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، میں تم سے قطع تعلق کر لوں گا، میں رشتہ داروں سے تم لوگوں کو دور کر دوں گا، باغات تم لوگوں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے سوچا مکان نہیں رہے گا تو رہوں گا کہاں، اس نے سوچا باغات نہیں رہیں گے تو رہوں گا کہاں، اس نے سوچا زمین نہیں رہے گی تو عزت کہاں سے ملے گی، مگر وہ بھول گیا وہ مکان کی فکر کرنے والے اللہ چاہے تو آسمان کے نیچے زندگی عطا فرما دے، وہ باغات کی فکر کرنے والے اللہ اگر چاہے تو بندے کو ہر حال میں امیر بنا دے۔ وہ پھر سے کافر و مرتد ہو گیا، مگر چھوٹا بھائی بولا اے میرے باپ کچھ بھی کر لے میں سب کچھ دے سکتا ہوں مگر خدا کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جب ان کا باپ آیا تو دوسرے دن کو بیٹا پھر سجدہ کر رہا ہے، اس نے کہا مانے گا نہیں، کہنے لگا جان دے دوں گا مگر مانوں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ کہنے لگا اگر تو نہیں مانے گا میری دولت سے دور ہو جا، میرے مکان سے نکل جا، میرے خاندان کو چھوڑ دے۔ اس ایمان والے نے کہا تھا اے میرے باپ تیرا مکان تجھے مبارک، تیری دولت تجھے مبارک، تیرا خاندان تجھے مبارک، اللہ والے کے لیے تو اللہ کی محبت کافی ہے۔ باپ نے کہا نکل میرے گھر سے۔ اس نے کہا اے میرے باپ تو میرا امتحان لینا چاہتا ہے، امتحان لے لے، میرے جسم سے گرنے والا خون کا آخری قطرہ بولے گا اگر جیوں گا تو خدا کے لیے، مروں گا تو خدا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو تو مومن بولا جاتا ہے۔ یوں تو زندگی سب گزار رہے ہیں مگر چمکتے وہ ہیں جن کی رگوں میں اللہ رب العزت، جن کی رگوں میں اللہ کی محبت دوڑتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کا رسول بستا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا اگلا جز سنیں۔ اللہ اللہ۔ اس کے باپ نے تھوڑا سا اناج دیا، کہنے لگا نکل میرے گھر سے۔ اللہ اللہ۔ اس نے اپنے باپ سے اناج لیا، لینے کے بعد جب یہ اپنے مکان سے نکلا تو اس کی بیوی نے اس کا راستہ روک لیا، اس کی شریک حیات نے اس کا راستہ روک لیا، اس کی زوجہ اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے میرے شوہر مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ کر کہاں چلے ہو؟ تو جانتے ہو اس اللہ والے نے کیا کہا تھا؟ اے میری زوجہ میری شریک حیات، تو ایک امیر باپ کی بیٹی ہے، تو نے اپنے باپ کے گھر میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی غم نہیں دیکھا، تیرے لیے سب چیز میسر تھی، تو میرے گھر میں نکاح کے بعد آئی، میرا باپ امیر تھا، تیرے لیے ہر چیز میسر رہی، مگر یاد رکھ اب میں اکیلا چلا ہوں، تنے تنہا چلا ہوں، اللہ کا ایمان دل میں لے کر چلا ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے میں مذہب اسلام پر چلنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ جو بھی خدا کے دین پر چلتا ہے زمانہ اس کی راہوں میں کانٹے بچھاتا ہے، جو بھی اللہ کے دین پر چلتا ہے دنیا اس کی راہوں میں دریا آگ کے دریا حائل کرتی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا کمی ہے مسلمانوں کی؟ امریکہ مسلمانوں کا دشمن، انگلینڈ مسلمانوں کا دشمن، فرانس مسلمانوں کا دشمن، کمی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ دین ہمارا سچا دین ہے، اور جو سچا ہوتا ہے جھوٹے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہم ان کو مٹا دیں گے، کہہ رہے ہیں ختم کر دیں گے، اللہ کی قسم ان لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں نمرود مٹ گیا، اسلام آج بھی زندہ ہے، فرعون مٹ گیا، اسلام آج بھی زندہ ہے، قارون مٹ گیا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ اسلام کسی نیتا کا مذہب نہیں ہے، کسی پارٹی کا مذہب نہیں ہے، کسی ملک کا مذہب نہیں ہے، اسلام اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور خدا کا قانون کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور اللہ کا قانون قیامت تک باقی رہے گا۔ آقا فرماتے اس نے کہا میرے ساتھ جا تو رہی ہے مگر لوگ میری راہوں میں کانٹے بچھائیں گے۔ تو اس کی وفادار بیوی نے کہا میرے شوہر جس اللہ کا کلمہ تو نے پڑھا ہے تجھے دیکھ کر اسی رب کو میں نے اپنا خدا مان لیا۔ تو اگر کانٹوں پہ چلے گا تو تیری بیوی کانٹوں پہ چلے گی، تو آگ کے دریا کو پار کرے گا تیری بیوی تیرا ہاتھ پکڑ کر تیرے ساتھ چلے گی، تو اگر فاقہ کرے گا مسکرا کر میں فاقہ کشی کروں گی، تو اگر جنگلات میں
رہے گا, تیرے ساتھ پھنس کر جنگلات میں رہوں گی. اتنا سنا دل ٹھنڈا ہو گیا. اپنی بیوی کی پیشانی کو چوما تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا اور باپ نے جو تھوڑا سا اناج دیا تھا اس اناج کو لے کر جنگلات میں نکل گیا. اللہ اللہ چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی, جھوپڑی میں رہنے لگے. مگر کمال کیا تھا, صبح کو خدا کی عبادت کرتے, دوپہر تک خدا کی عبادت کرتے, شام تک خدا کی عبادت کرتے, رات بھر خدا کی عبادت کرتے, تھوڑا سا آرام کرتے. رب کعبہ نے فرمایا اے فرشتوں میرے بندے کے گھر کی زیارت کرو, اس لیے کہ اس نے عبادت کے ذریعے مجھے راضی کر لیا ہے. جناب یہی تو اصلی دولت ہے. اللہ کہتے یہ میرا پیارا بندہ ہے, اللہ کہتے یہ میرا اچھا بندہ ہے, اللہ کہتے یہ میرا محبوب بندہ ہے. اور ہم نے زندگی ایسے گزاری, تمام زندگی شراب پی کر گزار دی, تمام زندگی جوا کھیل کر گزار دی. مومنوں سوچو تو صحیح, ہم شرابی بننے کے لیے پیدا تو نہیں ہوئے تھے, ہم جواری بننے کے لیے پیدا تو نہیں ہوئے تھے. ارے جس جوئے کو قرآن نے حرام کہہ دیا ہو, جس شراب کو قرآن نے حرام کہہ دیا ہو, آج اسی شراب میں ڈوب گیا ہے مسلمان, آج اسی جوئے میں ڈوب گیا ہے مسلمان. اے مسلمانوں ہوش سنبھالو, آؤ خدا کے دین کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ روزے کی طرف, تاکہ کل حشر کے میدان میں پہنچو تو خدا کے سامنے مسکرا کر کہو اللہ گنہگار بن کے نہیں بلکہ نمازی بن کے آیا ہوں, روزے دار بن کے آیا ہوں, زکاتی بن کے آیا ہوں, دیندار بن کے آیا ہوں. اور خدا کی رحمت سے مسکرا کر کہے چلا تو جیسوں کے لیے خدا نے جنت کو تیار کیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. آقا فرماتے ہیں رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں اس کے گھر کا دیدار کرو, اس لیے کہ میرے بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے. اللہ اللہ دن گزرے, 10 دن گزرے, 20 دن گزرے. آقا فرماتے ہیں ایک دن وہ آیا کہ اس کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی. اس کی شریک حیات نے اس سے کہا اے میرے شوہر خدا کی عبادت کرنا ثواب کا کام ہے, مگر بچوں کو اس کے حلال کھلانا بھی ثواب کا کام ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ اس کی زوجہ نے کہا اے میرے شوہر کیا تجھے معلوم نہیں ہے گھر میں جو اناج تک ختم ہو چکا ہے, فاقے کی نوبت ہے, آج شام کو بنانے کے لیے گھر میں کھانا نہیں ہے, پورے شہر میں پوری بستی میں کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے. اللہ اکبر. جب اس اللہ کے ولی نے اتنا سنا, اللہ کے نیک بندے نے اتنا سنا, اس نے تھیلا اٹھایا, بسم اللہ پڑھی, ڈبڈبائی آنکھوں سے تھیلے کو دیکھا, اس لیے کہ آج تک زندگی میں کبھی کام نہیں کیا تھا, امیر باپ کا بیٹا تھا, پیسے والے کا بیٹا تھا. جب بسم اللہ پڑھ کے اس نے اللہ اکبر قدم گھر کے باہر نکالا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں تیار ہو جاؤ, میں اپنے بندے کا امتحان لوں گا. ارے سینکڑوں سلام ہو اس کی قسمت کو جس کا امتحان اللہ لے رہا ہے. اللہ کی قسم یہ اپنے گھر سے نکلا, فرشتے دیکھ رہے ہیں امتحان میں کامیاب ہوگا کہ نہیں, امتحان میں کھرا اترے گا کہ نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اس شہر کے بازار میں پہنچا, بازار میں اس چوراہے پر جا کر کھڑا ہوا جہاں لوگ مزدوری کے لیے آتے ہیں, جس کو مزدوروں کی منڈی بولا جاتا ہے. اللہ اکبر. صبح کو جا کر کھڑا ہو گیا, دوپہر ہو گئی, اسے کوئی کام پر لے کر نہیں گیا, اس لیے کہ اللہ امتحان لے رہا تھا. شام ہو گئی, اس سے بوڑھے چلے گئے, یہ وہی کھڑا رہا. اس سے کمزور چلے گئے, یہ وہی کھڑا رہا. اس سے کمزور چلے گئے, یہ اسی جگہ پر کھڑا رہا, اس لیے کہ اللہ امتحان لے رہا تھا. جب رات کو سورج غروب ہوا, اس نے تھیلا اٹھایا, وضو کیا اور صحرا کے سینے پر مصلی بچھا دیا. رات کے تیسرے پہر تک عبادت کرتا رہا. جب 3 پہر گزر گئے تو یوں آسمان کی جانب ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرتا ہے پروردگار عالم, اگر تو بھوک میں رکھے گا تو تیرا بندہ بھوک میں راضی ہے, اگر تو پریشانی میں رکھے گا تیرا بندہ پریشانی میں راضی ہے. میرے مولا اپنے بندے سے ناراض نہ ہونا. یہ دعا کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چلا, سوچ رہا ہے بی بی سے جا کر کیا کہوں گا, سوچ رہا ہے بی بی کا سامنا کیسے کروں گا. تب تک بھی اس نے دروازے پر, دروازہ کھلا, بی بی نے پوچھا اے میرے شوہر کچھ لائے نہیں؟ تو اللہ والے نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے, آج تو میں خالی ہاتھ لوٹ آیا ہوں, مگر میں جس مالک کی مزدوری کر رہا ہوں جب وہ دے گا تو نہ تجھ سے سنبھلے گا نہ مجھ سے سنبھلے گا. کہنے لگا تو انتظار تو کر, میں جس مالک کی بارگاہ میں گیا ہوں, جس کو راضی کر رہا ہوں, جب دے گا تو نہ تجھ سے سنبھلے گا نہ مجھ سے سنبھلے گا. زور سے بولیں.
बीवी ने सोचा शायद किसी बड़े अमीर के घर पहुंच गया है, किसी बड़े अमीर इंसान से ताल्लुक बन गए हैं, मगर उसको मालूम नहीं था ये उसकी बारगाह में मेहनतें करके आ रहा है जो अमीरों को अमीर बनाता है, जो बादशाहों को हुकूमत अता फरमाता है। आका फरमाते हैं दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, इसने फिर थैला उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उसी मजदूरों की मंडी में खड़ा हो गया। दोपहर तक इसने देखा कोई मजदूरी पर लेकर नहीं गया, शाम हो गई कोई मजदूरी पर लेकर नहीं गया। अल्लाह अल्लाह वुजू किया, उसी सहरा में गया, जाने के बाद मुसल्ला बिछाया और आधी रात तक इबादत की। उसके बाद हाथों को उठाकर फिर कहता है मौला तू जिस हाल में रखे तेरा बंदा इसी हाल में राजी है। अल्लाहू अकबर, अपने दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने सलाम किया, पूछा मेरे शोहर कुछ लाए नहीं हो? कहने लगा जब तेरा मेरा मालिक देगा तो न तुझसे संभलेगा न मुझसे संभलेगा, आज और सब्र कर ले, इंशाअल्लाह कल मेरा मालिक जरूर अता फरमाएगा। आका करीम फरमाते अपने जहनों को करीब लाए। जब ये तीसरे दिन अपने घर से थैला उठाकर चला, जब इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से कदम निकाला तो इसके 5 साल के बच्चे ने इसके दामन को थाम लिया और अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है ऐ मेरे बाप, आज 3 दिन हो चुके हैं तेरे बेटे ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। ऐ मेरे बाबा, मेरी नकाहत का आलम यह है, मुझसे चला नहीं जाता, मेरी कमजोरी का आलम यह है, जब मैं बोलता हूं तो जबान साथ नहीं देती। ऐ मेरे बाप, आज 3 दिन का अर्सा हो चुका है, या तो अपने बेटे को कुछ लाकर खिला दे वरना अपने हाथों से मेरा गला लगा दे। ऐसे के जिंदा दिन मुसलमानों, सोचो तो सही, हमारी भी औलाद है, हम भी किसी के बच्चे हैं। जब औलाद बीमार होती है ना तो बाप की रातों की नींद उड़ जाती है, जब औलाद बीमार होती है ना तो माँ परेशान हो जाती है, जब भाई बीमार होता है तो बहनों की रातों की नींद उड़ जाती है। क्या गुजरी होगी सल्ला वाले के दिल पर जब इसके 5 साल के बच्चे ने रोकर कहा होगा बाबा या तो कुछ लाकर खिला दे वरना अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। आका फरमाते इतना सुना इसकी आंखों में आंसू आ गए, आसमान की जानिब देखकर कहता है ऐ मेरे बच्चे परेशान मत हो, रब्बे काबा के करम पे भरोसा रख। मेरे रब की शान ये है जब वो देता है तो इतना देता है कि लेने वालों से संभाला नहीं जाता। आपने देखा नहीं है, लोग सोचते रह जाते हैं इतना बड़ा मकान बना लिया, आया कहां? प्लॉट खरीद लिया, आया कहां से? दीवाने आया नहीं है, परवरदिगार आलम ने नवाज दिया। जब वो नवाजता है ना तो बड़े बड़े बेकारों को अच्छा बना देता है, कतरे को समंदर बना देता है, जर्रे को आफताब बना देता है। आका इरशाद फरमाते हैं आज जब ये अपने घर से निकला दिल बड़ा गमगीन था, बड़ा परेशान था, उसी मजदूरों की मंडी में जाकर खड़ा हो गया। दोपहर तक खड़ा रहा, इससे किसी ने हाल अहवाल ना पूछा, शाम तक खड़ा रहा, कोई मजदूरी पर लेकर नहीं गया। अल्लाह अल्लाह, इस अल्लाह वाले ने वुजू किया, मुसल्ला सहरा के सीने पर बिछाया, बिछाने के बाद ये आधी रात तक इबादत करता रहा। आज आधी रात के बाद जब इसने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह अल्लाह ज़ारो कतार रोने लगा, इसकी आंखों में आंसू आ गए और कहता परवरदिगार आलम तू जानता है मेरे बच्चे 3 दिन से मेरे घर में भूखे हैं। अल्लाह तू तो वो है जिसने आदम की तौबा को कबूल किया था। ए आदम की तौबा कबूल करने वाले, तुझे हजरत आदम का वास्ता मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। रोकर कहता है परवरदिगार आलम तू तो वो है जिसने हजरत नूह की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगाया था। ए नूह की कश्ती को पाल लगाने वाले, तुझे हजरत नूह का वास्ता मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। कहता है मौला तू तो वो है जिसने हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाया था। ए इब्राहिम को बचाने वाले मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। कभी कहता है मौला तू तो वो है जिसने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी से बचाया था। हजरत इस्माइल का वास्ता मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। कभी कहता है हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालने वाले मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ये रो रो कर दुआएं कर रहा है। उधर आसमानों में फरिश्तों में फर्द है, फरिश्ते कह रहे हैं मौला तेरा बंदा बड़ा आबिद व ज़ाहिद है, बड़ा साबिर व शाकिर है। ए अल्लाह अपने बंदे को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जब फरिश्तों ने आमीन कहा, अल्लाह वाले ने दुआ की तो रब ने फरमाया फरिश्तों जाओ, देर ना करो, मेरे बंदे के घर पे मेरी रहमत बन के नाजिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। اس لیے کہ زمانہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے، اللہ کی رحمتیں کبھی نہیں چھوڑتی، बेशक مگر دل پختہ ہو، ایمان مضبوط ہو۔ آقا کریم فرماتے، رب نے فرمائے میری رحمتیں بن کے نازل ہو جاؤ۔ اللہ اللہ ادھر یہ رو رہا ہے، ادھر اس کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اللہ اکبر، دروازہ کھولا گیا، آنے والی جماعت نے اس کی زوجہ کو سلام کیا، وہ کہتی ہے خدا کی قسم جب میری نگاہ ان کے چہروں پر پڑی تو یوں لگا جیسے میرے گھر میں چاند اتر آیا ہو، چاند کے روشن جیسے روشن چہرے تھے، سر پہ امامہ تھا، اللہ اکبر، ان کے جسم پہ جبہ تھا۔ آنے والی جماعت نے سلام کیا، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تشت ہیں، تشت پر کپڑے ڈھکے ہیں، جب میں نے پہلے تشت سے کپڑا ہٹایا تو سونا چاندی نظر آ رہا تھا، جب دوسرے تشت سے کپڑا ہٹا تو لباس نظر آ رہا تھا، جب تیسرے تشت سے کپڑا ہٹا تو طرح طرح کے کھانے نظر آ رہے تھے۔ جب اس کے بھوکے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں خوشبودار کھانا آیا ہے، 3 دن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے تھے، دوڑ کر ٹوٹ کر کھانے پر پڑے، جب بڑے بیٹے نے لقمہ اٹھایا اپنے منہ میں رکھا تو کہنے لگا ماں خدا کی قسم میں نے پہلے بھی بڑے بڑے عمدہ کھانے کھائے ہیں، بڑی بڑی لذیذ غذائیں کھائی ہیں، مگر جیسی یہ غذا ہے ایسی غذا میں نے آج تک کھائی نہیں ہے۔ آنے والی جماعت کا سردار کہتا ہے بچوں کھاتے کیسے؟ یہ ہمارے تمہارے مالک نے پردہ غیب سے تمہاری عبادت کا، تمہارے ایمان کا، تمہاری وفاداری کا صلہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے والی جماعت کا سردار کہتا کھاتے کہاں سے؟ رب نے پردہ غیب سے تمہارے لیے انتظام فرمایا۔ آقا فرماتے ادھر وہ رو رہا ہے، یہ جماعت کہتی ہے عورت تجھے بھی مبارک، تیرے بچوں کو مبارک، تیرے شوہر کو مبارک، یہ تیرے شوہر کی محنت کا، تیری محنت کا صلہ ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کون ہے اتنا سخی کہ جس نے 3 دن کے بدلے میں اتنا دیا؟ تو آنے والی جماعت کے سردار نے کہا تھا کیا تیرے شوہر نے نہیں کہا تھا ہمارا مالک جب دے گا تو نہ تجھ سے سنبھلے گا نہ مجھ سے سنبھلے گا؟ نواز دیا ہے مالک نے، اس کے کرم کے مزے دیکھو۔ جب یہ جماعت جانے کو تیار ہوئی تو پلٹ کر اس جماعت کے سردار نے کہا تھا اے عورت تجھے بھی مبارک، تیرے بچوں کو مبارک، تیرے شوہر کو مبارک، ہمارے اور تیرے آقا نے، ہمارے اور تیرے مالک نے تیرے تمام گھر کو سلام بھیجا ہے۔ اے سیفلی کے مسلمانوں سنو تو صحیح، اللہ کی قسم ہمیں ہماری بستی کا پردھان سلام کہہ دے، ہم پھولے نہیں سماتے، علاقے کا بدھائک سلام کہہ دے، ہم جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں، مگر اس اللہ والے کو اس نے سلام بھیجا ہے جو پردھانوں کو پردھانی عطا کرتا ہے، جو بدھائکوں کو بدھائکی دیتا ہے، جو بادشاہوں کو حکومت عطا کرتا ہے، جو حاکموں کو حکومت سے نوازتا ہے۔ اسے کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے سلام بھیجا تھا۔ اللہ نے انقلاب پیدا کر دیا اس کے گھر میں۔ ادھر وہ رو رہا ہے، یک بیک رب کی جانب سے سکون نازل ہوا۔ اس نے اپنے تھیلے کو دیکھا، آخری جملے بیان کر رہا ہوں بات ختم، اپنے تھیلے کو دیکھا اور دل میں سوچا اگر آج خالی ہاتھ گیا تو بیوی کو کیا جواب دوں؟ ریت بھرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ صحرا میں بیٹھا تھا، ریت بھری اور دل میں سوچا بیوی پوچھے گی کیا لائے ہو تو کہہ دوں گا کھانا لایا ہوں، صبح کو بنانا، بچوں کو کھلانا، اور عقیدہ اتنا پختہ تھا دل میں کہنے لگا صبح تک میرا اللہ میرے کھانے کا انتظام فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا پختہ ایمان تھا، اسی کو تو سچا مومن ہے۔ آج ہم ایمان کی حلاوت سے دور ہو چکے ہیں، دور دور تک نام و نشان نہیں ایمان کی حلاوت کا، بس زندگی گزارے جا رہے ہیں، سانسیں لیے جا رہے ہیں، نہ آگے کا پتہ، نہ گزشتہ زندگی پر شرمندگی، نہ آگے کی عبادت کی تیاری، بس زندگی گزر رہی ہے، صبح کو اٹھ گئے شام کو سو گئے، نہ بیچ میں عبادت ہے نہ تلاوت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے تھیلے میں ریت بھرا، دھیرے دھیرے قدموں سے اپنے گھر کی جانب چلا، آج اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا، آج میری بیوی مجھ سے کیا پوچھے گی، آج میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ بیوی کا چہرہ اترا ہوا نہیں ہے بلکہ بیوی کا چہرہ پھول کے جیسا کھل رہا ہے، اور بچے آرام سے بستر پر سو رہے ہیں، گھر میں خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا اے میری شریک حیات یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ جب میں گیا تھا بچے رو رہے تھے، بچے بلبلا رہے تھے، آج بچے آرام کی نیند سو رہے ہیں، بتا تو صحیح آخر یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ تو اس کی بیوی
بیوی نے کہا تھا اے میرے شوہر جتنی باتیں ہیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں تھیلا ہے، تھیلے میں کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کی قسم جس بات کو چھپانا چاہتا تھا بیوی نے اسی بات کو پوچھ لیا، اس لیے کہ خدا نے امتحان تو لے لیا ہے، اب اللہ اسے انعام سے نوازنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کا امتحان جتنا سخت ہوتا ہے اللہ انعام اتنا ہی بڑا عطا فرماتا ہے۔ جب بیوی نے کہا دکھا تو صحیح تھیلے میں ہے کیا، تو اس نے کہا اناج لایا ہوں، صبح کو بنانا بچوں کو کھلانا، اب فاقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دل میں سوچا صبح تک اللہ انتظام فرما دے گا۔ بیوی نے کہا دکھا تو صحیح، اس نے کہا صبح کو دیکھ لینا۔ اللہ اللہ آقا کریم فرماتے ہیں اس کی بیوی اصرار کر رہی ہے، یہ بار بار انکار کر رہا ہے، بیوی ہے کہ ماننے کا نام نہیں لیتی، یہ انکار پر انکار کیے جا رہا ہے۔ جب دیکھا کہ ماننے والی نہیں ہے، اپنے دل کو رب کی جانب اللہ اکبر اس نے لگایا، اپنے دل کو اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہتا ہے اے پروردگار عالم تو سب کی عزتیں بچانے والا ہے، تیری رحمت پہ بھروسہ کرنا میرا کام تھا، میری عزت کو بچانا تیرا کام ہے۔ اتنا سوچنے کے بعد اللہ کی قسم جب اس نے اپنے تھیلے کو پلٹا تھا، جب چلا تھا تو ریت لے کر آیا تھا، مگر جب تھیلا پلٹا تو اللہ نے اس کے ریت کو سونا چاندی بنا دیا تھا۔ یہ اچھل گیا اور کہنے لگا کمال ہو گیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کیا کمال ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے تھیلے میں ریت بھرا تھا مگر اللہ نے سونا چاندی بنا دیا ہے۔ اس کی بیوی نے مسکرا کر کہا یہ تو چھوٹا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال میں نے اور تیرے بچوں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا تھا اے میرے شوہر جب تم عبادت کر رہے ہوگے ایک جماعت ہمارے گھر آئی تھی اور اس نے آنے کے بعد کہا تھا اے اللہ کے بندو، اے ہمارے مالک کے بندو، اللہ اکبر تمہارے ہمارے مالک نے تم پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ اے میرے شوہر ان کے ہاتھ میں تشت تھے، تشت میں سونا چاندی تھا، تشت میں لباس تھا، تشت میں طرح طرح کا کھانا تھا۔ اللہ اکبر جب اس اللہ والے نے اتنا سنا اللہ اللہ مصلی بچھایا اور سجدے میں گر کر زاروں قطع رونے لگا، کہتا پروردگار عالم میں نے تجھ سے قطرہ مانگا تھا تو نے مجھے سمندر عطا کر دیا ہے، میں نے تجھ سے ذرہ مانگا تھا تو نے آفتاب عطا کر دیا ہے، پروردگار عالم میں اس عطا کے قابل کہاں تھا؟ اللہ تو نے مجھے کمال بخش دیا ہے۔ اس کا شوہر زاروں قطع رو رہا ہے کہ اس کی شریک حیات نے کہا تھا اے میرے شوہر ہمارے تیرے مالک نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم اتنا سننا تھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ تو نے سلام بھیج دیا ہے، اب زندگی کا کیا کروں گا؟ مجھے اپنے قرب میں بلا لے۔ اتنی دعا کی تھی موت کا فرشتہ آیا۔ مومن کا حال یہ ہے سر سجدے میں رکھا ہے، زبان پہ ذکر خدا ہے، روح قبض عذری سے پرواز کر رہی ہے۔ جب کوئی آدمی سجدے کی حالت میں مرتا ہے تو اسے جنت کی تمنا نہیں رہتی بلکہ جنت خود ایسے بندے کی تمنا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم۔ اس کی روح جہاں سے گزرتی تھی سلاموں کی آواز آتی تھی، جو گھر سے گزری تو گھر سلام کہتا تھا، جو آسمانوں پہ بلند ہوئی تو آسمان سلام کہتے تھے، جو فرشتوں کے درمیان سے گزری تو فرشتے سلام کہتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر ایسی زندگی ملے تو زندگی کو سلام، اگر ایسی موت عطا اللہ کرے ایسی موت کو ہزار سلام۔ استاد زمن کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی بھی ہو قضا ایک سجدے میں ادا ہو، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں